کہ زکوٰۃ میں سال گزرتا ہے، قربانی میں سال نہیں گزرتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ جس میں بڑھوتری پائی جائے۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑھوتری چاندی میں ہے، سونے میں ہے، کیش میں ہے یا تجارت کے سامان میں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں بڑھوتری نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ جبکہ قربانی میں بڑھوتری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی میں ہر وہ چیز کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ نصاب میں شامل ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس کتابیں ہیں، تو اگر کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو میرے استعمال میں نہیں آتی، جن کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں، تو وہ کتابیں یعنی ان کی قیمت بھی نصاب میں شامل ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی شخص کے پاس کپڑے بہت زیادہ ہیں، وہ شخص ان میں سے کچھ کپڑوں کو استعمال نہیں کرتا، جو اس کے پاس ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، استعمال میں نہیں آتے، وہ تک ان کی قیمت بھی قربانی کے نصاب میں شامل کی جائے گی۔ دو گھر ہیں، اگرچہ رہنے کے لیے ہوں، ایک گھر استعمال ہوتا ہے، دوسرا استعمال نہیں ہو رہا، اس میں وہ شخص نہیں رہتا، تو وہ چونکہ اضافی ہے تو وہ بھی قربانی کے نصاب میں چلا جائے گا۔ یوں ہی کسی شخص کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک استعمال ہوتی ہے، ایک اضافی کھڑی ہے، وہ جو اضافی ہے وہ بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہو جائے گی۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے استعمال سے زائد ہو، جو ہماری ضرورت سے زائد ہو، استعمال میں نہ ہو، ضرورت سے زائد ہو، ہر وہ چیز اس کی مالیت، اس کی قیمت قربانی کے نصاب میں شامل ہوگی، اور اس تمام کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کے حساب سے اگر وہ اماؤنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جتنا مال زیادہ ہو زکوٰۃ بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا مال زیادہ ہو اتنی اس حساب سے زکوٰۃ بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال رکھا ہو، چاہے وہ 1 لاکھ ہو یا 1 کروڑ ہو، قربانی صرف ایک واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس 1 کروڑ ہو تو اس پر 2 قربانیاں، جس کے پاس 1 لاکھ ہو اس پر 1 قربانی۔ جتنی بھی اماؤنٹ ہو، جتنی بھی مالیت ہو، کم ہو زیادہ ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس کم از کم ایک اماؤنٹ رکھی گئی ہے کہ کم از کم اتنی اماؤنٹ ایکسٹرا ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اتنی اماؤنٹ کا قرض سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی شخص پر 1 لاکھ کسی کے پاس رکھا ہے اور 50,000 کا وہ مقروض ہے، اور مقروض بھی کسی بندے کا ہے، اللہ کا مقروض نہیں۔ اللہ کے مقروض اور بندے کے مقروض ہونے میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا قرض یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی کفارہ لازم تھا، مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہاں 10-20 ہزار لگنے تھے، وہ اس نے نہیں کھلایا، تو وہ اس کے ذمہ ابھی باقی ہے، وہ خدا کا مقروض ہے۔ زکوٰۃ 8-10 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، نہیں ادا کی، وہ خدا کا قرض ہے، اس کے ذمہ باقی ہے۔ صدقہ فطر 8-10 سالوں کا باقی ہے، خدا کا قرض ہے، اس کے ذمہ باقی ہے۔ لیکن یہ چیز اگلی کسی عبادت کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر خدا کا قرض ہے تو اگلی عبادت لازم ہے، لیکن اگر بندے کا قرض ہے، آپ نے کسی سے مثال کے طور پر 1 لاکھ ہیں اور 50,000 کسی سے ادھار لے رکھا ہے اور کسی بندے کو دینا ہے، تو وہاں وہ 50,000 مائنس کیے جائیں گے۔ اب جو اماؤنٹ باقی ہے وہ یقیناً 50,000 ہے، اور 50,000 پر قربانی نہیں ہے، تو ایسے کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یوں ہی گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے پاس زیور ہوتا ہے، مرد کے پاس کیش ہوتا ہے۔ عورت کے پاس اگر جو زیور ہے وہ صرف سونا ہے تو اس کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ صرف چاندی ہے تو 52 تولہ ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ البتہ اگر تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ہے تو دونوں کو ملایا جائے، یعنی سونے کی قیمت کو بھی چاندی کی قیمت میں کنورٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کا سونا ہے کسی خاتون کے پاس اور 50,000 کا اس کے پاس چاندی ہے، تو یہ کل 1.5 لاکھ ہے اور اس پر قربانی واجب۔ یوں ہی اگر کسی عورت کے پاس 82,000 آپ کو بتایا نا، تو اگر کسی عورت کے پاس 12,000 روپے کی چاندی ہے اور 70,000 روپے کی اس کے پاس سونا ہے، تو یہ ملایا جائے تو یہ 82,000 ساڑھے 82,000 اس طرح بن جائے تو بھی قربانی واجب۔ یعنی اگر 2 قسم کی چیزیں ہوں کسی شخص کے پاس،
سونا ہو تھوڑا سا، تھوڑی سی چاندی ہو، تو پھر وہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے